أشرقت نفسي بنور من فؤادي. کیا ہو گیا انسان کو؟ بڑے بڑے آپ کافروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کافر نے یہ بڑا اچھا کام کر دیا، ایک کافر نے لوگوں کی مدد کی، ایک کافر ہے اس نے یہ والا اچھا کام کر دیا. میاں کافر کا اچھا کیا ہوا کام اس کو دنیا میں ہی کام آئے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. چاہے نیکی کے انبار لگا دے کر کے اچھے کام کر کے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں شک کرتا ہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے. حضرات زباکار کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل حمص کے مقام پر تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جو صلہ رحمی بھی کرے، نیکی بھی کرے، سچی بات بھی کہے، امانتوں کو ادا بھی کرے، اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے بچائے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے. تو وہ عمل مستطاع من خیر، کو ہر وہ عمل اچھا نیک کرے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو، لیکن انہ شکا فی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں شک کرتا ہو. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال انہا، فرمایا اس کے تمام اعمال جو ہیں تباہ و برباد ہو جائیں. صلہ رحمی بھی کرے، نیکی بھی کرے، امانتیں بھی ادا کرے، شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے، اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے بچائے بھی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں شک کرتا ہو، تو فرمایا اس کا یہ صلہ رحمی کرنا، نیکی کے کام کرنا، سچی بات کہنا، امانتوں کو ادا کرنا کوئی کام نہیں دے گا. تو پھر ایک دوسرے شخص کے بارے میں انہوں نے سوال عرض کیا کہ فما تری فی رجل، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو گناہوں کی سواری پر سوار ہو اور خون بھی بہاتا ہو اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام بھی کہتا ہو اور لوگوں کے مال جو ہے وہ غلط طریقے سے بھی کھاتا ہو، لیکن یہ گواہی خالص دل سے دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری رسول ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمایا، بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا پھر بھی خیر ہے، وہ جو اس گناہ کے کام کرتا ہے نا، گناہ کی سزا پانے کے بعد اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا، لیکن جو نیکیس کے برعکس نیکی کرتا ہو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں شک کرتا ہو، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول کو مانا جائے، تو ماننے کے بعد اگر بندہ نیک کام کرے تو وہ قابل قبول ہے رب کی بارگاہ میں. محمد کا در چھوڑ کے جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمارا کیا ہے، خدا ہی کو مانو، خدا ہی گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ آجو میرے حضور کی بارگاہ میں، پکڑ لو حضور کا دامن اور کہو یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، آپ کی سنت کا سرعام قتل کر کے یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم محبت کے دعوے حضور سے کرتے ہیں، یا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت چہرے پہ سجانے سے کتنا مزہ، کتنا سرور ملتا ہے. آج ہم سرعام داڑھی منڈوا کر نالیوں میں حضور کی سنت بہا رہے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ حضور سے محبت ہے. کیسی محبت ہے یار؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو دغا ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو دھوکہ ہے. محبت کے دعوے کرتے اور حضور کی ایک سنت یہ بال بھی اپنے چہرے پہ سجانا گوارا نہیں کرتے. کیسی محبت ہے یار تمہاری؟ کہتے ہو کہ ہم غلام ہیں، یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم غلام نبی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا اور داڑھی بھی نہیں رکھتا، حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانا گوارا نہیں ہے اور دعوے عشق رسول کے. میاں یہ عشق نہیں ہے. جب بندہ کسی سے عشق کرتا ہے نا تو اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اپنے محبوب کے اخلاق کو اپنے اندر ڈالتا ہے، اپنے محبوب کے کردار کو اپناتا ہے.
اپنے محبوب کی سنتوں کو اپنے چہرے پہ سجاتا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنائے، فقط دعووں والا عاشق